فارغ ہونے کے صرف 3 سال کے اندر انہوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے جو لوگوں کی زندگی لگ جاتی ہے، 20-20 سال لگ جاتے ہیں۔ البرکات سے جو لوگ بھی فارغ ہیں وہ اپنے زمانے کے علماء سے کم 10 سال آگے ضرور ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حسن مرکزی، ملک کی بہت ہی مشہور درسگاہ جامعۃ الرضا بریلی شریف سے فارغ ایک عالم دین، دنیاوی تعلیم میں ایم اے ان ہسٹری، امید کا استاذ اور طوبہ انسٹیٹیوٹ آف مورل ایجوکیشن کا ڈائریکٹر، سمپتھی فاؤنڈیشن ون آف دی بیسٹ این جی اوز آف دی مدھیہ پردیش کا سی ای او۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ باتیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، ہے نا؟ یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ مولانا حسن مرکزی صاحب کے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ فارغ ہونے کے صرف 3 سال کے اندر انہوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے جو لوگوں کی زندگی لگ جاتی ہے، 20-20 سال لگ جاتے ہیں۔ مولانا حسن نے جو سمپیتھی فاؤنڈیشن بتائی ہے، جب اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بزم نوری کے ذریعے جو کام ہوا ہے، یہ وہ بھوپال شہر ہے جہاں پہ صرف 6 یا 9 مسجدیں جو ہیں اہل سنت والجماعت کی ہیں، اور اس کے علاوہ طیبہ ایجوکیشن اسکول کھول دیا، اپنے ہی 2 ساتھیوں کو خود امپلائمنٹ دے دیا ماشاءاللہ۔ تو میں حسن سے گزارش کروں گا سمپیتھی فاؤنڈیشن، بزم نوری اور طیبہ کالج، اور جس طریقے سے وہ گئے تو کیسے پہنچے اور کیا کیا انہوں نے کام کیا، وہ آپ دیکھیں پلیز۔ اب آپ کو میری ویڈیو پوری سن لینی چاہیے۔ اس ویڈیو کا پیغام عمومی طور پر سبھی لوگوں کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پر اسپیشلی ان علماء کے لیے ہے جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں یا ابھی 1-2 سال پہلے فارغ ہوئے ہیں اور وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے آس پاس رشتہ دار اور فرینڈ سرکل میں اگر ایسے علماء ہیں تو ان تک یہ پیغام ضرور بھیجیں۔ کیمپس ریکروٹمنٹ سے ہم بھوپال آئے۔ جن لوگوں نے ہمیں ہائر کیا انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بھوپال کے ماحول کو دیکھیے اور سمجھیے اور اس کے اکارڈنگ پلان کیجیے۔ بھوپال کے بارے میں آپ نے تو سنا ہی ہوگا، چلا چلی بھوپال دلی۔ یہاں اہل سنت والجماعت کی تعداد 2 سے 2.5% ہے۔ اب ایسے ماحول میں کام کرنا کہیں نہ کہیں آسان تو نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا اور سمجھا اور پھر پلان کیا کیوں نہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو صوفیہ کا طریقہ ہے، یعنی دوستوں کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کے کام آنا، اور ہم نے بنائی سمپتھی فاؤنڈیشن اس ویژن کے ساتھ کہ جن کو ہم آج مدد کر رہے ہیں ان کو اس طریقے سے مدد کریں کہ آنے والے ڈیز میں وہ دینے والا بن سکے۔ ایک نظام بنایا، ٹرانسپیرنسی کریٹ کی، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج ہمارے پاس 8 افراد کی زبردست ٹیم ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ مین روڈ پر 700 اسکوائر فٹ میں پھیلا ہوا کارپوریٹ آفس ہے۔ تب سے لے کر اب تک ہم نے تقریباً 50,000 افراد کی تعلیمی، اقتصادی اور معاشی اعتبار سے کروڑوں روپے کی مدد کی ہے۔ اینڈ ناؤ وی آر دا بیسٹ این جی اوز آف دی مدھیہ پردیش۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ نظام کیسے بنا پائے۔ فاؤنڈیشن بہت بہتر طریقے سے کام کر رہی تھی، لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اب اس پروجیکٹ پہ کام کیا جائے جو آج کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمارے بچوں کو دین کے ساتھ دنیا بھی سکھائی جائے، دنیا کے ساتھ دین بھی سکھایا جائے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو بچے سکولز میں جاتے ہیں وہ دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں، جو مدرسوں میں جاتے ہیں دنیا ان کے لیے بڑی اجنبی ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو دین اور دنیا ایک ہی چھت کے نیچے سکھایا جائے، اس کے لیے ہم نے بنایا طوبہ انسٹیٹیوٹ آف مورل ایجوکیشن، اور عام لوگوں کے ساتھ ہم نے سماج کے اس طبقے کے بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا جو مالی اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، جن کا سماج میں اثر و رسوخ ہے لیکن وہ دین سے دور ہے۔ الحمدللہ انہی کوششوں کی وجہ سے ہمارے ادارے میں سماج کے ہر طبقے کے بچے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری سوچ ہے ادارہ بناؤ، سسٹین کرو اور پھر کسی ذمہ دار ہاتھوں میں سے سونپ کر آگے بڑھ جاؤ، اور اسی لیے پھر ہم نے دعوت دی ہماری بیچ کے بہت ہی قابل عالم دین اور ایجوکیشنسٹ اور اسکول مینجمنٹ میں بہت ہی ماہر حضرت مولانا جاوید رہبر مصباحی صاحب۔
तब से मौलाना जावेद रहबर मिसबाही साहब ही इस इदारे को लीड कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप में 16 अफराद पर मुश्तमिल टीचर्स का स्टाफ है जो बच्चों को दीन और दुनिया सिखा रहे हैं। अब हम एक बड़े कैंपस की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चाय पिएंगे। सवाल ये है कि ये किसकी तरबियत है जिसकी वजह से हम ऐसे इदारे बना रहे हैं और फिर बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। नाजरीन, जो चीज़ें आपने देखी और सुनी उसका पूरा का पूरा क्रेडिट अलबरकात को जाता है। अलबरकात इस्लामिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलीगढ़ को जाता है। अगर अलबरकात हमारी ज़िंदगियों में नहीं आता तो शायद आज हम वहाँ नहीं होते जहाँ आज हम हैं। हम वो कर पाते शायद ही जो आज हम कर पा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी NGO, स्कूल या कॉलेज के ओनर बने, या आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा इदारा बनाएं जहाँ पे बच्चे दीन और दुनिया सीखें, या आप चाहते हैं कि मौजूदा ज़माने के मुताबिक दीन की कैसे तबलीग की जाए, टेक्निकल और मादियत के ज़माने में दीन को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, तो फिर आप अलबरकात आइए। अलबरकात के 2 साल शख्सियत साजी कोर्स में एडमिशन लीजिए। यकीन जानिए 2 सालों की तरबियत के बाद आपकी शख्सियत में वो निखार आएगा जिसे आप भी महसूस करेंगे। अलबरकात ने हमें मल्टीलिंगुअल बनाया, स्किल्ड किया, टेक्निकल नॉलेज दिया, जिसका फ़ायदा ये है कि आज हम अपने आप को किसी से कम या किसी से पीछे नहीं समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल भी रोशन है और हमारा दिमाग भी रोशन है। अलबरकात ने हमें दीन की खिदमत का जज्बा दिया, भले ही मुशाहिरा कम हो। और ये अलग सी बात है कि अलबरकात से जो भी फारिग होते हैं उनके मुशाहिरे कम नहीं होते हैं, और कुछ लोग तो फ़ौरन चले जाते हैं। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया। यकीन जानिए अलबरकात से जो लोग भी फारिग हैं वो अपने हम असर, अपने साथियों से और अपने ज़माने के उलमा से कम 10 साल आगे ज़रूर है। आपने अगर 2 साल अलबरकात में दे दिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इमाम आज़म ने इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में 2 साल गुजारे। उसके बारे में फरमाया करते थे, अगर वो 2 साल मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं हलाक हो जाता। खैर, हम छोटे लोग हैं, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में इस 2 साल की जो बरकत होगी वो बेइंतहा होगी और उसका एहसास आपको ज़िंदगी भर रहेगा। तो उम्मीद है कि आप सब ज़रूर शामिल होंगे, ज़रूर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे और इस वीडियोस को बहुत आगे तक शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।